بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سہیل حمید فرقت کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کا۔ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، ایک اللہ والے نیک بزرگ تھے۔ ایک دفعہ سفر کے عرض سے وہ عیسائیوں کی بستی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ اس بستی کے اوپر صلیبیں لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک کنویں پر عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے لگے تو وہاں پر ان کی ایک لڑکی پر نظر پڑی۔ وہ لڑکی نہایت ہی خوبصورت تھی۔ شیخ صاحب کے دل پر چھا گئی۔ شیخ صاحب کا سینہ وہی علم سے خالی ہو گیا۔ بحکم اللہ تعالی شیخ صاحب سے ہر چیز چھین لی گئی۔ اپنے مریدوں سے کہنے لگے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں جدھر یہ لڑکی ہوگی، میں اس کی تلاش میں جاؤں گا۔ مریدوں نے رونا شروع کر دیا، کہنے لگے، شیخ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ناظرین کرام، یہ وہ شیخ تھے جن کو 1,00,000 حدیث یاد تھی، قرآن کے حافظ تھے، سینکڑوں مسجدیں ان کے دم قدم سے آباد تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پلے اب کچھ نہیں رہا جو میں تمہیں دے سکوں، اب تم واپس چلے جاؤ۔ شیخ صاحب اس بستی کی طرف چل پڑے جس بستی کی طرف وہ لڑکی گئی تھی۔ وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ لڑکی کہاں کے رہنے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکی یہاں کے لمبردار کی بیٹی ہے۔ شیخ صاحب اس لمبردار سے جا کر ملے، کہنے لگے، کیا تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر سکتے ہو؟ اس لمبردار نے کہا، ہاں مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم یہاں رہو، ہماری خدمت کرو، جب آپس میں واقفیت ہو جائے گی تو میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے کہا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ وہ لمبردار کہنے لگا، میرے باڑے میں سوروں کا ریوڑ ہے، آپ کو سوروں کا ریوڑ بھی چلانا ہوگا، آپ کو سوروں کا ریوڑ چلانے والا کام بھی کرنا پڑے گا۔ شیخ صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ صاحب کہنے لگے، ہاں میں آپ کی خدمت کروں گا۔ شیخ صاحب صبح کے وقت سور لے کر نکلتے، سارا دن وہ چرا کر شام کو واپس آتے۔ ادھر مریدین واپس آ گئے اور خبر لوگوں تک پہنچ گئی تو کئی لوگ بے ہوش ہو گئے، کئی موت کے آغوش میں چلے گئے، کئی خانقاہیں بند ہو گئے۔ لوگ حیران تھے کہ اے اللہ، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی تیرے یہ بے نیازی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ شیخ صاحب کے ایک مرید تھے، وہ خود بھی اللہ کا ولی تھے، جانتے تھے کہ میرے شیخ صاحب استقامت والے ہیں، مگر اس معاملے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس مرید کے دل میں یہ بات آئی، چنانچہ وہ مرید اس بستی کی طرف چل پڑے۔ جب بستی میں پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا، تم فلاں جنگل میں جا کر دیکھو، وہاں سور چلا رہے ہیں۔ جب وہ مرید وہاں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی علامہ اور وہی عصا جس کو لے کر وہ جمعے کا خطبہ کرتے تھے، اسی حالت میں سوروں کے آگے کڑے سور چلا رہے ہیں۔ وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ سے فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں ہے۔ اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے، مجھے ایک آیت یاد ہے۔ پوچھا، کون سی آیت؟ تو کہنے لگے، جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، وہ شیخ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک آیت ہی یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ حضرت آپ کو حدیث یاد ہے؟ فرمانے لگے، ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو ان شیخ صاحب نے پھر رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، شیخ صاحب روتے رہے اور انہوں نے کہا، اے اللہ،
میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ فقرہ بار بار کہہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیت واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسا ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا، میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے صلیبیں لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میری اس بات کو پکڑ لیا کہ ایسے اگر تم ایمان پر ہو تو کہ یہ تمہاری عقل کی وجہ سے ہے یا میری رحمت کی وجہ سے ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے کہ میں نے تمہیں ایمان پر باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا وہ معاملہ سینے سے نکال لیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ تم اپنی عقل پر کتنا ناز کرتے ہو۔ تم نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محروم کر دیا ہے۔ تم نے عقل اور ذہن کی طرف نسبت کیوں کی؟ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بڑائی والی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر حالت کی عطا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے نوازتا ہے اور اللہ جسے چاہے رسوا کرتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اس نماز پڑھنے والے کا کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ آدمی نماز کیوں نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں عقل و علم کو قابو میں رکھنا چاہیے، اور اپنے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے، اور اپنے خاص رحمت کی طفیل ہمارے زبانوں اور عقلوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین آمین ثم آمین۔